چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أختر رضا خان عليهم الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت و جماعت، ائمہ مساجد، شورائے اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آپ حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جلسے کا عنوان کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور مجھ سے پہلے جو نقیب صاحب حضرت مولانا آفتاب صاحب قبلہ نقابت فرما رہے تھے، تو دوران نقابت بھی انہوں نے کئی بار اس جلسے کے عنوان کی تکرار کی، اور ممبئی سے تشریف لائے عندلیب رضا اسیر سرکار تاج الشریعہ مداح رسول حضرت مولانا رفیق القادری صاحب قبلہ نے دوران نعت، دوران منقبت بھی اس جلسے کے عنوان کا ذکر کیا. آج کا جو یہ جلسہ ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی جلسہ ہے. غالباً جب سے وہ بات ہندوستان میں مشہور ہوئی
اس شیعہ خبیث وسیم رضوی کی فلم کی، تو اس کے بعد لوگوں نے احتجاج بہت کیے، مظاہرے بہت کیے، مساجد میں بھی ائمہ مساجد نے بیان کیا، لیکن ایک بڑے پیمانے پر، عظیم الشان پیمانے پر کانفرنس کرنے کا جو اعزاز اہل سورت کو حاصل ہے، میری نظر میں شاید یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی اسلام پر حملہ ہو، مقدسات اسلام پر حملہ ہو، حضرات انبیاء علیہم السلام پر حملہ ہو، حضرات صحابہ کی عصمت پر حملہ ہو، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور دندان شکن جواب دینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے ابھی ہماری حمیت و غیرت مری نہیں ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے ہم مقدسات اسلام کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی وقار، آج ہندوستان میں مسلمان کن حالات سے جھوج رہا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کے مشاہدے میں یہ بات ہے۔ آج مسلمانوں پہ کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان کی ایک مخصوص ریاست میں مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ ایسے پرفتن ماحول میں جبکہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ کیا جا رہا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو اسیر کیا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، زندہ میں قید کیا جا رہا ہے، ایسے پرفتن ماحول میں اسلام کا وہ قانون جو خطہ عرب سے نکلا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، ہمارے لیے قانون وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے جس بات کو ارشاد فرما دیا ہے وہ دین کا جزو لا ینفک ہے، کبھی نہ جدا ہونے والا حصہ ہے، وہ شریعت ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کے مالک ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، ایک قانون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے، آج مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے غیرت ایمانی کو جانچنے کے لیے اس قانون کو بدلنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسلمان خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دین سے کیا لینا دینا، اسے تو محض اپنی دنیا دیکھنا ہے، اپنا گھر بار دیکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو دیکھنا ہے، اپنا بزنس دیکھنا ہے، اپنی سوسائٹی دیکھنا ہے۔ یاد رکھو، آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ وہی ماہ مبارک ہے جس کی 10ویں تاریخ میں سیدہ کے لال نے میدان کرب و بلا میں ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ پورا کے پورا قافلہ اسلام پہ لٹا دیا، پورا کے پورا قافلہ اسلام پر نچھاور کر دیا اور دین کے درخت کو پانی سے نہیں اپنے خون سے ہرا بھرا کیا ہے۔ یاد رکھو، امام عالی مقام نے ایک فاسق کی بیعت نہیں کی ہے، ایک ظالم کو بادشاہ نہیں مانا ہے۔ جب امام عالی مقام نے ایک ظالم کو بادشاہ نہیں مانا ہے اور اس کی منمانی دین میں نہیں چلنے دی ہے، ہم انہی کے نام لیوا ہے۔ ایسے کتنے آتے جاتے رہیں گے 5 سال والے، ہم ان کے قانون کو نہیں ماننے والے، اس لیے کہ ہمارے لیے اولہما کتاب اللہ، پہلے اللہ کی کتاب ہے، پھر محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ جب اس سے فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی وقار، ممکن ہے کل زبانوں قلم پر ہوں بندشیں، آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ سکھائیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ اہل علم ہیں، آپ میری بات کو اشاروں اور کنایوں میں سمجھ جائیں گے۔ بہرحال آج 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو آپ کے پاس حق مانگنے کے لیے آئی تھی، آپ سے انصاف مانگنے کے لیے آئی تھی؟ خواہ کا آپ کو کیوں جوش چڑھ گیا، آپ کو کیوں کیڑا کاٹ گیا کہ مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا ہے؟ خود کی عورت کو تو ساتھ لے کر گھومیے۔ دنیا کے جتنے صدور ہیں، دنیا کے جتنے سربراہان مملکت ہیں، دنیا میں جتنے ممالک ہیں، جب ان کے اعلیٰ عہدیدار کسی ملک کو وزٹ کرتے ہیں، ساتھ میں وائف ہوتی ہے، ساتھ میں بیوی ہوتی ہے۔ ہمارے صاحب ہیں، مارے پھر رہے ہیں، اکیلے پھر رہے ہیں اور جوش چڑھا ہے مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں گے۔ اور کچھ عورتیں ہمیں نظر بھی آتی ہے جو ہنومان
चालीसा भी पढ़ रही है, पूजा भी कर रही है, 3 तलाक के कानून को सपोर्ट भी कर रही है। ऐसी औरतें कान खोल के सुन ले, पहले तो मैं नहीं मानता वो कोई मुसलमान है, इसलिए कि आजकल संडास पे चांदी का वर्क लगाने का चलन बहुत चला हुआ है। आजकल डुप्लीकेट और धोखा देने का मिजाज बहुत चला हुआ है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, शहद दिखाएं जहर पिलाएं कातिल डाइन शोहर कुश। पहले तो मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान औरतें हैं, अगर थी भी तो उन औरतों को अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना चाहिए। न उन्हें कुरान का फहम है, न हदीस का इल्म है, न इजमाए उम्मत का पता है। उन्होंने एक ऐसे मौजी कानून का सपोर्ट किया क्यों, ऐसे खतरनाक कानून का सपोर्ट किया क्यों जो कुरान और सुन्नत से टकरा रहा हो। खूब कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक 25 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन एक्चुअल में 40 करोड़ के करीब है। ये सारों की जिस दिन फिर जाएंगी और ये सारे जिस दिन दीन पर सख्ती से पाबंदी करने लगेंगे, फिर किसी की कुछ चलने वाली नहीं है। ये माहे मुहर्रम बता रहा है, इस दुनिया में यजीद भी था और पूरे लाव लश्कर के साथ था, पूरी ताकत के साथ था, पूरे कर्रोफर के साथ था, पूरे जहो जलाल के साथ था, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने उसके नाम को सफहे हस्ती से मिटा दिया। यजीद ने जिस बात के लिए इमाम को मजबूर किया, इमाम अली मकाम ने उस बात को नहीं माना और रहती दुनिया तक के लिए सबक दे दिया। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयाना हक को बातिल न कर कबूल। याद रखो, हालात कैसे भी हो जाएं, माहौल कैसा भी हो जाए, तुम्हें मुस्तफा करीम के दामन को नहीं छोड़ना है, कुरान और सुन्नत के दामन को नहीं छोड़ना है। मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। अब ऐसे ही पुरफितन दौर में, ऐसे ही पुरफितन माहौल में यूपी की सरजमीन से एक बदबख्ते अजली इबलीस के नुत्फे असली, जिसका नाम वसीम रिजवी है, और बाज हमारे भाई भी अपने नाम के आगे रिजवी लिखते हैं। सुनिए, रिजवी ये मुहम्मल है, रजवी सही है, इसका मस्दर है रजा, रजा से रजवी है, रिजवी कुछ नहीं है। बहरहाल वसीम रिजवी नाम का एक शख्स पैदा हुआ। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, और थोड़ा सा पीछे चले जाओ, हिंदुस्तान में एक शख्स था जिसका नाम था मकबूल फिदा हुसैन। उसने एक आर्ट किया था, एक मूर्ति बनाई थी, ता जीवन ता हयात उसे हिंदुस्तान से भगा दिया गया। उसने तो अपना तखय्युल पेश किया था, ता हयात उसे हिंदुस्तान की मिट्टी नसीब नहीं हुई। तो तुम्हें अपनी चीजें इतनी मुकद्दस है, लेकिन जब रसूलुल्लाह की हरमे पाक की ज़ौजे मोहतरमा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से इस खबीज़ बदबख्त ने वो फिल्म बनाई, गवर्नमेंट हरकत में नहीं आई और पूरा इस्लाम मुखालिफ मीडिया, इस्लाम मुखालिफ ताकतें उसके सपोर्ट में आ गई। बेचारा मुसलमान तड़प रहा है, बिलबिला रहा है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है। वसीम रिजवी ने जो फिल्म बनाई है उसका नाम है आयशा। मैं किसी भी मुसलमान को यह मशवरा नहीं दूंगा कि YouTube पे जाके उसकी लिंक को भी देखे, बिल्कुल नहीं। उसके व्यूअर्स बढ़ाना भी हराम। अगर हो सके तो उसे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करें और उसके बारे में जितना ज्यादा हो अपने शहर में ज्यादा से ज्यादा FIR करें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज। उसने वो फिल्म बनाई, उसका ट्रेलर उसने YouTube पे लॉन्च किया। YouTube पे लॉन्च करने के बाद कई लोगों ने देखा और 2020 में उसने फिल्म के आने का ऐलान किया। अजीब बात है कि वो शख्स आराम से घूम रहा है, खुली फजा में सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और जब मैंने उसका रद्द किया तो 2 दिन बाद उसने अपनी FB वॉल पर, Facebook वॉल पर मेरा नाम लेकर कहा कि बरेलवी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम ने मेरे कत्ल का फतवा दिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि उसने मुझे बरेलवी कहा। उसने ये नहीं कहा अजमेर के किसी खादिम ने मेरे कत्ल का फतवा दिया है। उसने ये नहीं कहा मारेरा के किसी बिगड़े हुए सैयद ने मेरे कत्ल का फतवा दिया है। उसने ये नहीं कहा इंग्लैंड के किसी दाढ़ी कट्टे पीर ने मेरे कत्ल का फतवा दिया है। ये मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया के कदमों का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मुझे
حاصل ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں نت نئے خیال کے لوگ، عجیب عجیب خیال کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ خانقاہوں کا جھگڑا، سلاسل کا جھگڑا، تحاریک کا جھگڑا، اور کچھ اس قسم کے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو حضرات صحابہ پر بھونک رہے ہیں۔ اوقات بتے بھر کی نہیں ہے اور انچی ٹیپ لاکھ لے کر اپنا جو ہے موازنہ حضرات شیخین کریمین سے کر رہے ہیں۔ بہت لوگ ہیں ایسے، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ٹامک ٹوئیاں پیر، اور ماشاءاللہ ایسے ایسے پیر ہیں۔ میں ایک جگہ کرناٹک میں تقریر کرنے گیا، ایک صاحب ملے، بولے آپ کو معلوم ہے میرے پیر صاحب بڑے با کرامت تھے۔ میں نے کہا کیا کرامت دکھائی بھیا؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ اتنے بڑے با کرامت پیر صاحب تھے۔ ایسے گنجیڑیوں اور چرسیوں کے مرنے کے بعد مزاریں بنائی جا رہی ہے، اس پر دھمال ڈالی جا رہی ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہے، قوالی شریف ہو رہی ہے۔ پیر صاحب بھی مستی میں عورتوں کے ساتھ ناچتے فرماتے ہیں، پیر سے کیا پردہ۔ ماشاءاللہ، جتنے مستی والے کام ہیں اس کو طریقت کا نام دے دیا، اور جتنے سختی والے نام ہیں اس کو شریعت کا نام دے دیا۔ مستی میں تم رہو، سختی میں مولوی رہے، اور پھر فتوے مولوی پر لگاؤ کہ مولوی فتنہ پھیلاتا ہے۔ کم بختو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ قیامت سے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینوں سے نکال لے گا۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ رات میں علامہ صاحب سوئے تھے تو صبح جاہل اٹھا، رات میں حافظ صاحب سوئے تھے تو صبح مجہول مطلق اٹھا۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ تعالی قیامت سے قریب علم کو سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ حتی بقبض العلماء، اللہ تعالی قیامت سے قریب علماء کو اٹھا لے گا۔ یہ سبحان اللہ بولنے کا موقع تھوڑی، علماء کو اٹھا لے گا تو سبحان اللہ، اور پیر صاحب کو اٹھا لے گا تو معاذ اللہ۔ ارے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہاں بولنا چاہیے وہ تو دھیان میں رکھو۔ ایک جگہ میں ایک تقریر میں واقعہ بتا رہا تھا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ اس نے 99 مولویوں کو مارا، تو ایک شخص تڑپ کے کہتا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے قریب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ اب جب علماء اٹھ جائیں گے، دیکھو دھیرے دھیرے کتنے علماء اٹھ گئے ماضی قریب میں۔ حضور شاہ سید تراب الحق رحمت اللہ علیہ، سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت سراج ملت رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کبار علماء، بڑے بڑے علماء اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے قریب جب قیامت نزدیک ہوگی، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، تو یہ بڑا داڑا لیے ہوئے، یہ بڑا ٹوپا پہنے ہوئے، رنگ برنگی جبہ پہنے ہوئے، 1000-2000 مریدوں کے جھرمٹ میں پیر صاحب نہیں پوری دلہن صاحب معلوم پڑتے ہیں۔ اتنا بن ٹھن کے ماشاءاللہ دیکھ لو تو تقوی اور تقدس کا ایسا رعب کہ مرید ایک حرف غلط زبان پہ لا نہیں سکتا کہ حضور آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ پیر صاحب تو مکے میں نماز پڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ پرموشن ہو گئی پیر صاحب کی، اور اتنا ٹرینڈ چل گیا گجرات میں، بامبے میں، جو کبھی نہ نہائے وہ بہت بڑا پیر صاحب، جو کبھی نہ بال کٹائے وہ اس سے بڑا پیر صاحب، جو کبھی نہ ناخن کٹائے وہ تو قطب الاقطاب صاحب۔ اور لوگ اسی کے لیے مرے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے تو بھلا ہوتا، گالیاں دیتے تو بھلا ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسوں کو ملنگ بنا لیا، ایسوں کو پیر بنا لیا، انہی کے مرنے کے بعد انہی کی گلی کوچے میں مزاریں بنتی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی فرماتے قیامت سے قریب جاہل لوگ
مسند علم پر بیٹھیں گے اور علم کے مسند پہ بیٹھ کر اقبال نے سچ کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن پیر صاحب کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا مدرسہ جانا نصیب نہیں ہوا بمبئی میں جینس پینٹ پہن کر کالج میں پڑھتے تھے اب مسند پہ بیٹھے ہوئے خارجیت کے فتوے جھاڑ رہے ہیں ناصبیت کے فتوے جھاڑ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے کہتے میرے دادا نے ایسے نہیں کہا میرے ابا نے ایسے نہیں کہا میرے چچا نے ایسے نہیں کہا ارے تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس 1.5 فصلی کے آدمی کلیم حنفی کے سامنے آ کے 10 منٹ بات کر لو اگر تمہیں دن میں تارے نہ دکھا دوں تو قسم خدا کی میرا نام کلیم حنفی اس لیے کہ من خوب می شناسم پیران پارسا رہا میں خوب جانتا ہوں پیر صاحب کتنے پارسا ہے یہ تو مریدوں میں جھوٹا تقدس دھوس جما کر رکھا ہے کہ پیر صاحب اتنے پارسا ہے ہم فلانا آلے فلانا فلانے کی اولاد ارے تھے تو وہ تمہارے آبا تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا ہو اقبال نے سچ کہا تم کیا ہو تمہارے اندر کیا ہے جب اماں عائشہ صدیقہ پہ وسیم رضوی نے بھونکا تو یہ ہر بات میں ہم بولنے والے اوجھڑی خور پیلی بھیت کے پیر کہاں تھے کیوں نہیں زبان کھلی سنابل کی کیوں نہیں کہا ادریس نے کمینوں ہماری سگی مائیں اماں عائشہ کے قدموں پہ قربان اماں عائشہ کون اٹھاؤ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ بخاری شریف اٹھاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اماں عائشہ کی جو شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے وہ بعمر 6 سال ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تمہیں پتا ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی اماں فرماتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان مجھے نہیں پتا اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ وفات پا گئی اور میں غم میں رہنے لگا میں غمگین رہنے لگا تو حضرت جبریل آسمان سے ایک ریشم کا ہرا کپڑا لے کر آئے اس میں تمہاری تصویر بنی ہوئی تھی اور اللہ کے اس فرشتے نے حضرت جبریل نے مجھے دکھا کر کہا یا رسول اللہ علیہ السلام انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے اماں عائشہ کا رسول اللہ سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تعلق دنیا میں جو قائم ہوا یہ آخرت میں بھی باقی رہے گا جنت میں بھی باقی رہے گا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کس کے حکم سے کام کرتے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اماں عائشہ کی تصویر لے کر آئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو حضرت عائشہ کا رسول اللہ سے نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اب جو لوگ اماں عائشہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں سنو جماعت رضائے مصطفیٰ نے باقاعدہ وسیم رضوی کے حوالے سے بہت مثبت کام کیا ہے جو تحریری شکل میں انٹرنیٹ پر موجود میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا کیا جب حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے زبان تان کو دراز کرتے ہو منہ میں کینسر ہو جاتی ہے منہ سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں سرور چرسی کامران چرسی کے یہ دونوں باپ بیٹے چادر چور باپ بیٹے اسی لیے کہتا ہوں مزاروں پہ زیادہ چادریں مت چڑھایا کرو وہ تمہارے آنے سے پہلے دکان پر آ جاتی تم ہی لوگ ہو جو مجاوروں کے پیٹ بھرتے ہو اور تم نے کھلا کے ان کا جو بیت العلوم ہے اتنا بڑا کر دیا ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے مولانا تو ایک دن آرام فرما رہے تھے قیلولہ فرما رہے تھے تو ان کا ایک خادم تھا وہ پیر دبا رہا تھا بڑا بھولا تھا دباتے دباتے کہا حضور یہ جو جبل اللحم ہے گوشت کا پہاڑ یہ کیا ہے
تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ہمارا پیٹ ہے۔ تو بولے حضور اس میں کیا ہے؟ تو کہا بیٹا اس میں جو ہے نا گندگی۔ تو اس نے کہا حضور یہ فقط آپ کی ہے کہ پورے محلے کی؟ یہ پورے محلے کی گندگی جمع کرنے والے اجمیر شریف کے 2 کوڑی کے شیعہ رافضی کھٹمل مجاور جو حضرات صحابہ پر پھونکتے ہیں، اور جب بات آئے تو کہتے نہیں نہیں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم تو ابو بکر کا بھی یوم مناتے ہیں، ہم تو عمر کا بھی یوم مناتے ہیں، ہم تو عثمان کا بھی یوم مناتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اماں عائشہ کی ناموس پہ حملہ ہوا، تم باپ بیٹے کیوں خاموش رہے؟ جب تمہاری چراغی پر بات آتی ہے، جب بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ کے نذرانے کی بات آتی ہے، جب چادر کے دن کی باری آتی ہے، جب اوپر سر پہ چادر ڈال کر بکرا پھنسانے کی باری آتی ہے، تب تو تمہیں اپنی یاد آتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، اور ایسی زوجہ محترمہ کہ جب نبی نے دنیا سے آخرت کا سفر اختیار فرمایا، اماں عائشہ فرماتی ہیں سرکار کا سر مبارک میرے گلے اور سینے کے بیچ میں تھا، اور اللہ کی نبی کی روح مبارک قبض ہو گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ ایسی مقدس زوجہ محترمہ پر تم نے کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیا؟ میں سب سے سوال کرنا چاہوں، سنی بنے پھرتے ہو لیکن سنیوں نے پہچان لیا ہے کہ تم سنی نہیں ہو، تم 2 نمبر کا مال ہو، تم 2 نمبر کا مال ہو۔ تمہاری کھٹملوں سے تو قرابت ہے، کھٹملوں سے تو رشتہ داری ہے، رضویوں کو خارجی کہتے ہو، اور پاکستان میں جا کر ایک سڑے ہوئے بدبودار خارجی طارق ذلیل کو خلافت دے کر آتے، خود کے پاس ہے، خود کے پاس تو کھلی کھلی آفت ہے، اور دوسروں کو بانٹتے پھر رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساری خانقاہیں جو آج خانقاہ رضویہ پر حملہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو جب تک یہ رضوی جیالے ہے مقدسات اسلام پہ حرف نہیں آ سکتا ہے۔ ہم خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے لیکن مقدسات اسلام پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ وسیم رضوی اس کا تعلق ہے شیعہ فرقے سے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی شیعہ ہوتے جا رہے، بڑے افسوس کا مقام۔ بامبے میں کچھ لوگ جن کا اجمیر شریف زیادہ جانا آنا ہے، مجاوروں کی باتوں میں آ کر ہو رہے ہیں، اور کچھ خانقاہیں جو متسلب تھی اس معاملے میں، جن میں تسلب کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، جن کے باپ داداؤں میں بیٹوں کا دماغ خراب ہو گیا اور شیعت کے راستے پہ نکلنے لگے، عید غدیر منانے لگے اور طرح طرح کی خرافات۔ یاد رکھو شیعہ وہ فرقہ ہے جس کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں، ان کے زمانے میں یمن کے رہنے والے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے ڈالی۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شیعہ نہ ہو، لیکن آن لائن تقریر چل رہی ہے اور پوری دنیا میں سنا جا رہا، اور چونکہ اس تقریر کی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کافی 1 ویک سے 1 ہفتے سے ہو رہی ہے، تو اہل تشیع بھی میری تقریر سن رہے ہیں، سن لیں، حوالے بھی نوٹ کر لیں، کوڈ کر لیں، اور بلا شک و شبہ اگر آپ چاہیں تو مناظرہ بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ فرقے کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی، یہ مدینے میں آ کر مسلمان ہوا۔ اسی دور میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا، وہ فرقہ نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی جس کو ناسبیت کہا جاتا۔ آج بہت سے لوگ رضویوں کو ناسبی کہتے ہیں، تو ناسبی یعنی معاذ اللہ دشمنان اہل بیت۔ تو مروان بن حکم جو مدینے میں تھا اس وقت حضرت عثمان غنی کے دور میں، سب سے پہلا اس امت کا ناسبی وہی شخص ہے جس نے اہل بیت پاک سے دشمنی کی۔ عبداللہ ابن سبا نے یہ فرقہ بنایا، اور پھر ان لوگوں کا جو گڑھ بنا وہ کوفہ بنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، اور ہر معاملے میں وہ حق پر، ہر معاملے میں آپ کوفہ تشریف لائے۔ کوفہ میں اس فرقے نے زور پکڑ لیا، تو شروع میں جو شیعہ تھے ان کو فقط شیعان علی کہا جاتا تھا، وہ تبرعی نہیں تھی، وہ حضرات صحابہ پر بھونکتے نہیں تھے، وہ حضرات شیخین پر معاذ اللہ سب و شتم نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اس وقت محسوس کیا، فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، اور ایک میری ہتک کر کر، میری توہین کر کے۔
تو وہ ہتک کرنے والا جو گروہ ہے وہ خارجیوں کا ہے، جو عصر موجودہ میں غیر مقلدین اور دیابنا ہے، صحیح معنوں میں ناسبی اور خارجی یہ لوگ ہیں۔ اور غلو کرنے والا فرقہ اہل تشیع کا ہے، شیعوں کا۔ پھر یہ شیعہ فرقہ مختار بن عبید ثقفی، جس نے قاتلان حسین سے چن چن کے بدلہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کے مارا تھا، بعد میں اس نے دعوی نبوت کیا اور تعزیہ داری کی جو بری بدعت ہے، جو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہو گئی۔ جب ہندوستان پہ تیمور لنگ نے حملہ کیا تھا، تیمور لنگ شیعہ نہیں تھا، وہ سنی تھا، اس نے ایران سے جو 12,000 کا لشکر ساتھ میں لایا تھا اس میں اکثریت اہل تشیع کی تھی۔ جب وہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہو گئے تو انہوں نے یہاں شیعت کو فروغ دینا شروع کیا، اور جو بادشاہ ہوں یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ بن پیندے کے لوٹے ہوتے، جہاں بوجا وہاں سو جا، یہی معاملہ ہوتا۔ جیسے حیدرآبادی رنگ نمادی، کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے جنس کی، تو ایسے ہی ان لوگوں کا معاملہ تھا بادشاہوں کا، ڈھیل دے دی، جیسے اکبر بادشاہ دوسری قوم میں شادی کر لی۔ شیعت ہندوستان میں بڑھنے لگی۔ شیعوں کا جو اصل فرقہ ہے ایک، جو ہندوستان میں بڑی تعداد میں، وہ اثنا عشری 12 امامی کہتے ہیں۔ یہ حضرت مولائے کائنات سے لے کر امام غائب تک، ان کا ایک امام ہے جو غائب ہو چکا ہے، چھپا بیٹھا ہوا ہے کہیں کسی غار میں، اور 10 پارے اسی کے پاس۔ یہ قرآن کو یہ لوگ مکمل اور محفوظ نہیں مانتے، چونکہ جامع القرآن تو حضرت عثمان غنی ہے نا، تو یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو ہی نہیں مانتے تو قرآن کو کمپلیٹ کیسے مانیں گے؟ اور شیعہ مذہب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے تقیہ کرنا، یعنی جھوٹ بولنا، مسلمان کے سامنے مسلمان، غیر مسلم کے سامنے غیر مسلم، با مسلمان اللہ اللہ، با برامن رام رام، یہ ان کی ایک پالیسی۔ تو سب سے بڑا شیعوں کا فرقہ ہے اثنا عشری۔ دوسرے نمبر کا جو شیعوں کا فرقہ ہے وہ ہے زیدیہ۔ یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام زید بن علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ لوگ بہت سے معاملے میں اہل سنت سے قریب ہیں، یہ حضرات صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے، البتہ حضرت امیر معاویہ وغیرہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، اور مسح علی الخفین کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں جو ضروریات اہل سنت میں۔ ایک فرقہ ہو گیا زیدیہ، ایک اثنا عشریہ، بعد میں ان میں کئی فرقے بنے۔ اسماعیلی بنا جو امام جعفر صادق کی اولاد میں سے نکلے، پھر اسماعیلیوں میں کئی گروہ بن گئے، ایک نزاریہ بن گیا، ایک داؤدی بن گئے، ایک سلیمانی بن گئے۔ بمبئی میں جو مخصوص لباس اور مخصوص ٹوپی میں صورت وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ اسماعیلی داؤدی شیعہ لوگ، کئی فرقے ان میں بنتے گئے۔ پھر ان میں ایک فرقہ بنا نصیریہ جو ابھی شام میں پایا جاتا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اونچی پہاڑی پر لے کر جاتے اور وہاں سے اس کو پھینکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے مسلمانوں کے خدا نے پیدا کیا ہے تو مر جا، اگر تجھے علی بن ابی طالب نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہ، اگر زندہ رہ جاتا ہے تو معاذ اللہ اسے وہ لوگ سچا پکا نصیری مانتے ہیں، یعنی اس فرقے نے حضرت علی کو ہی خدا مان لیا ہے۔ اب شیعوں میں جتنے فرقے ہیں، ایک اثنا عشری جو ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے بڑی تعداد میں، اب دیکھو ماہ محرم آیا تو یہ بلوں سے ایسے نکلیں گے جیسے چوہے نکلتے ہیں، کالے لباس پہن کر، اور خوب سینہ کوٹیں گے، خوب سینہ پیٹیں گے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہ دل اسی لائق ہے، وہ سینہ اسی لائق ہے کہ اسے پیٹا جاتا رہے، اسے کوٹا جاتا رہے۔ تمہارے سینے اسی لائق ہے، خوب ماتم کریں گے، خوب خون بہائیں گے، محبت امام حسین کا ثبوت دیں گے، کہیں گے یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے۔ ہمارے شریف بچے کہتے ہیں کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے، ہمارے یہاں کے شریف بچے ان کو کہتے ہیں کھچڑا کھانے میں کم نہ تھے، کہتے ہیں غم حسین میں ہم ماتم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ زمانہ کتنا ترقی کر گیا، ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی، انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ ایک زمانہ تلوار کا تھا، کشتی کا تھا، تلوار کا آیا، پھر بعد میں بندوق کا آیا، اب بم کا زمانہ ہے۔ ارے تم تلوار سے کیوں ماتم کرتے ہو؟ اپنے ایمان بگاڑے میں ایک بڑا سا بم لگا دو اور سب کے سب ایک ساتھ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے نکل لو۔
سب کے سب جنت سے ایک اسٹاپ پہلے نکل لو. غم حسین میں ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اب کچھ سنی ان کی نقل کرتے ہیں. گجرات میں ایک انگارا شاہ ہے, انگارا شاہ. آپ کے گجرات, ارے یہاں پیر کم تھوڑی گجرات میں. ارے باپ رے, ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر صاحب, ایک ڈھیلا اٹھاؤ ایک پیر صاحب, اور ایسے ایسے پہنچے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری سمجھ میں نہیں آتا, زندگی بھر تو خود مریدوں کے محتاج رہتے, مرنے کے بعد حاجت روا کیسے ہو جاتے. عجیب احمق لوگ ہیں یار. تم ہی لوگوں نے ان کوؤں کو بڑھاوا دیا, ان شریعت بیزاروں کو تم نے ہی بڑھاوا دیا ہے. خبردار, جو پیر قرآن و سنت کی تابع داری نہ کرے, مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی نہ کرے, اور حسام الحرمین کی تائید نہ کرے, اسے پیر نہ مانو. بہرحال اہل تشیع کا فرقہ بڑھ گیا, اور اہل تشیع نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں لکھی ہے, بالخصوص ملا باقر مجلسی خبیث نے اپنی کتاب حق الیقین میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. ایک میں سے فرعون, حامان, قارون جائیں گے, اور ایک میں سے ابو بکر و عمر جائیں گے. یہ خبیثوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان پہ کوڑے برسائیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خبیثوں, تمہارا یہ خبیث عقیدہ ہے. سنو, اللہ کے نبی جب دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے تو سرکار نے ہجری 11 میں کوچ فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 47 سال تک بقید حیات رہی. حضرات صحابہ کرام اور بڑے بڑے اہل بیت پاک کے بزرگ حضرات اما عائشہ کی بارگاہ میں آتے, اور آنے کے بعد ان سے شرف تلمذ حاصل کرتے. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے دین میں احادیث کا جو ذخیرہ ہے, اس میں سب سے زیادہ مرویات کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ, اور اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ. میں ابھی آتے وقت ٹرین میں ایک دیوبندی عالم کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا, سیرت عائشہ, سلمان ندوی. وہ صاحب لکھتے ہیں کہ اما عائشہ سے 2210 احادیث مروی. پتہ نہیں دیوبندی مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں کہ گھاس چھیلنے جاتے ہیں, ہر چیز میں کمی نکالو گے یار. سنیے, اما عائشہ صدیقہ سے کل کتنی احادیث ہیں. جو سنی ہو کر بھی اما عائشہ کا دفاع نہیں کر رہے اور اہل تشیع کے ساتھ دعوتیں اڑا رہے ہیں. سن لو, اما عائشہ صدیقہ سے الجامع الصحیح میں یعنی بخاری شریف میں کل 960 احادیث ہیں. صحیح مسلم میں 761 ہے, سنن ابی داؤد میں 485 ہے, سنن نسائی میں 690 ہے, جامع ترمذی جس کو سنن ترمذی بھی کہتے ہیں 535 ہے, ابن ماجہ میں 411 ہے, موطا امام مالک میں 141 ہے, سنن دارمی میں 200 ہے, موطا امام محمد میں 80 ہے, اور اکیلے مسند امام احمد بن حنبل میں 2524 احادیث ہے. کل ملا کر 6787 حدیثیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. اتنی بڑی محدثہ, اتنی بڑی فقیہہ, اتنی بڑی عالمہ, اتنی بڑی زاہدہ فرماتی ہے اپنے بھتیجے قاسم بن محمد سے کہ مجھے اور ازواج نبی پر 10 باتوں سے فضیلت حاصل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج ہیں؟ 11 ہے. سب حالت بیوگی میں رسول اللہ کے عقد نکاح میں آئی, رسول اللہ کے عقد میں آئی. 10. اما عائشہ صدیقہ وہ تنہا ہے جو پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی, کنواری تھی, اور رسول اللہ کے نکاح میں آئی. آپ فرماتی ہے مجھے اور ازواج رسول سے 10 باتوں پر فضیلت حاصل ہے. فرماتی ہے نمبر 1 کہ میں کنوارے پن کے حالت میں رسول اللہ کے نکاح میں آئی. دوسری فضیلت یہ کہ میں جب پیدا ہوئی تو اس وقت میرے ماں باپ دونوں مسلمان تھے. یہ کسی بھی زوجہ کو فضیلت حاصل نہیں. تیسری فضیلت یہ کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں, اور قرآن نے مہاجرین کو ابدی بشارت عطا فرمائی ہے جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. پھر فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا نکاح ہونا تھا تو آسمان سے حضرت جبریل کے ذریعے ریشم کے ہر ایک کپڑے پر میری تصویر بھیجی, اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں.
یہ میری فضیلت ہے، اور فرماتی ہے کہ میں اور رسول کریم ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے، اور فرماتی ہے کہ میری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ میرے بستر پہ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرماتا۔ کسی اور بیوی کی یہ فضیلت نہیں ہے، کسی اور بیوی کی فضیلت یہ نہیں ہے۔ اور فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، برہان رشید میں، اپنی کتاب مبارک میں میری برات کا اعلان فرمایا ہے، میری پاک دامنی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور فرماتی ہے بوقت وفات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گردن اور میرے چھاتی کے بیچ میں سر رکھے ہوئے تھے، اور نبی نے فرمایا عائشہ، اللہ نے میرے لیے موت کو آسان فرما دیا ہے۔ اماں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تجھے جنت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں، میں تجھے جنت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں۔ لاؤ اتنی فضیلت والی عورت، لاؤ ایسی صاحب کمال عورت، لاؤ ایسی فقیہہ عورت، لاؤ ایسی محدثہ عورت۔ اللہ اللہ، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ۔ ارے بھیا میں نے آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، محرم کا چندہ نہیں مانگا۔ پھر فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری باری کے دن، سرکار نے ازواج کی باری تقسیم فرمائی تھی، میری باری کے دن آپ نے وفات پائی ہے، اور میرا یہ اعزاز قیامت تک ہے کہ اللہ کے رسول کی آخری آرام گاہ میرا حجرہ بنا ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا جاتا ہے، اور حجرہ عائشہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہمیشہ کے لیے آرام فرمایا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا قطعی فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی راجیہ سبھا کا ممبر، کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں طے کرے گا۔ اللہ کی کتاب نے جو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر آسمان سے نازل ہوئی ہے اور من جانب اللہ نازل ہوئی ہے، اور پوری کی پوری محفوظ ہے، اس کتاب میں صبح قیامت تک کے لیے فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وسیم رضوی بھلے تو کھٹمل ہے، شیعہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کھٹمل دنیا کی سب سے رذیل اور ذلیل قوم ہے، اتنی رذیل و ذلیل قوم ہے جو ایمان بگاڑے میں 10ویں محرم کو بغیر ماں بہن کی پہچان کیے ہوئے اپنی ہوس مٹاتی ہے، اور جو وہاں پیدا ہوتا ہے وہ امام زمانہ ہوتا ہے، وہ آیت اللہ سیستانی کا شاگرد خاص ہو کر مجتہد مطلق ہوتا ہے، منصب اجتہاد پر فائز ہوتا ہے، یہ تمہارے یہاں عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے گھٹیا قوم کون ہوگی؟ لیکن تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن نے اما عائشہ کو تیری ماں کہا ہے۔ مجھے بتا تیری ہمت کیسے ہوئی اماں کے بارے میں ایسی فلم بنانے کی؟ ایک مرتبہ اپنی سگی ماں پہ ٹرائی کرتا، ایک مرتبہ اپنی بیٹی پہ ٹرائی کرتا، ایک مرتبہ اپنی بیٹی پہ ٹرائی کرتا، اپنی بیوی پہ ٹرائی کرتا۔ ابے وہ خبیث، تیرے گھر کی عورتوں کی کیا عزت ہے؟ دو کوڑی کی عزت نہیں ہے۔ اما عائشہ وہ ہے، سن لو صورت والوں، کہ جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ پورا واقعہ ہی بتا دیتا ہوں۔ مدینہ شریف میں ہجری 5 ہے، اللہ کے رسول ایک جنگ سے تشریف لا رہے، غزوہ بنو مستلق۔ جب وہاں سے آ رہے ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ، ایک جگہ رات میں پڑاؤ کیا۔ اما عائشہ صدیقہ اس وقت 14-15 سال کی عمر کی تھی اور دبلی پتلی تھی۔ اپنی بہن سے ایک ہار لیا تھا۔ اس زمان لڑکیاں جب کم عمر ہوتی ہے تو زیور پہننے کا بڑا شوق ہوتا۔ اما عائشہ کو بھی شوق، اپنی بہن سے عاریتاً ہار لیا، پہنا۔
اب رات میں ایک جگہ قافلہ رکا، اما عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی، وہاں حال چھوٹ گئے، واپس آئی، حوض جو تھا وہ اونٹ کے اوپر سجائی جانے والی ڈولی جس میں آپ بیٹھتی تھی، اندر آنے کے بعد خیال آیا کہ میرا تو ہار نہیں، واپس پلٹ گئی اور ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ تو جو حوض اٹھانے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے خیال کیا کہ شاید اماں اندر ہیں، آتے ہوئے تو دکھی، جاتے ہوئے دکھی، تو انہوں نے اٹھا لیا، وزن تو تھا نہیں، ان کو محسوس نہیں ہو، قافلہ آگے بڑھ گیا، چلا گیا، اماں عائشہ پلٹ کر آئی، دیکھا یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایک دم سنسان ہے، بالکل اندھیرا ہے، گھنا اندھیرا ہے۔ آپ وہیں لیٹ گئی کہ شاید کوئی میری تلاش میں پیچھے سے آئے۔ ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل تھا، ان کا کام یہ تھا کہ جب قافلہ آگے جاتا تو پیچھے وہ چلتے آرام سے کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو اسے اٹھا لو، ان کا یہ کام تھا۔ تو وہ گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے پیچھے آئے تو انہوں نے اماں عائشہ کو آیت پردہ سے پہلے دیکھا تھا، پہچان گئی ہے تو عائشہ صدیقہ، تو آپ نے انہیں مردہ خیال کر کے بآواز بلند پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کی یہ بات اماں عائشہ کے گوشے مبارک سے ٹکرائی فوراً اٹھ گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں آپ سلامت ہیں۔ اونٹ قریب کیا، اماں عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم، صحیح بخاری میں جو خود یہ واقعہ افک کو اماں عائشہ نے بیان کیا اس میں یہ الفاظ ہے، خدا کی قسم سوائے آیت کریمہ پڑھنے کے صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، میں چپ چاپ اونٹنی پر بیٹھی۔ اب چونکہ قافلہ آگے جا چکا تھا، اب یہ لوگ پیچھے سے چلے، اب جب چلے تو دوسرے دن دوپہر میں، بعض روایتوں میں صبح ہے لیکن اصح جو روایت ہے وہ یہ کہ دوپہر میں پہنچے۔ اس دور میں بھی ایسے کلمہ پڑھنے والے تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے، اندر سے کافر تھے، جن کو منافق کہا جاتا تھا، اور ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے۔ تو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ رات سے عائشہ نہیں تھی یہاں قافلے کے ساتھ، یہ صحابی کے ساتھ تھی، اس نے خوب اماں عائشہ کے بارے میں تہمت اڑا دی۔ اس کو قرآن نے واقعہ افک کہا ہے۔ افک کے معنی ہوتے ہیں بات کو پلٹنے کے، باطل کو حق کر دینا، حق کو باطل کر دینا، پارسا کو فاسق کر دینا، فاسق کو پاک دامن کر دینا، اس کے معنی ہوتے افک کے۔ اس نے اتنی شہرت دے دی کہ اس کے اس جھانسے میں 3 صحابی بھی آ گئے، مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت، وہ بھی اس کے جھانسے میں آ گئے، مصطح بن عطاطہ ایک صحابی ہے وہ بھی آ گیا، حمنہ بنت جہش ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے اس واقعے میں حصہ لیا کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ پاک نہیں رہی، وہ ایک غیر مرد کے ساتھ معاذ اللہ رات گزار کر آئی ہے۔ اماں عائشہ کو یہ بات کانوں کان خبر نہیں، آپ مدینے پہنچ کے بیمار پڑ گئی، 1 ماہ تک بیمار رہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رویے میں تبدیلی آ گئی، سرکار کم تشریف لاتے، آنے کے بعد ان کی لونڈی بریرہ سے پوچھتے کیا حال چال ہے، چلے جاتے۔ ایک دن اماں عائشہ نے کہا مجھے آپ میرے والدین کے یہاں جانے کی اجازت دیں، حضور نے اجازت دی، وہ چلی گئی۔ وہاں جانے کے بعد انہیں پتا چلا کہ مجھ پر ایسی ایسی تہمتیں باندھی گئی۔ واقعے کو غور سے سن لیں، انہیں تب پتا چلا کہ مجھ پر ایسے ایسی تہمتیں باندھی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا جو کبار صحابہ تھے، اول المسلمین تھے، شروع دور میں اسلام لائے تھے، معتمد لوگ تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا۔ دیکھو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، معاذ اللہ، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ عائشہ کو طلاق دیں۔ حضرت علی کے الفاظ کیا ہے؟ سنن ترمذی، اور آج کل تو ماشاءاللہ اپلیکیشن کا زمانہ چلا ہے، 3882 حدیث کھول لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو میری بیوی ہے، میں جانتا ہوں پاک دامن ہے، لیکن اگر میں کہوں گا تو بات دوسری ہو جائے گی، حدیث بن جائے گی۔ بعد میں جب 14ویں صدی میں غیر مقلد پیدا ہوگا، گوگل کا مقلد، یہ 6 فٹ کا بہت بڑا محدث محقق مدقق صاحب، تو حدیث پر حکم لگائیں گا نہیں ضعیف ہے، ضعیف، ہم نے تو سعودی میں ایسا نہیں دیکھا، سعودی میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ اردو میں بھی مخرج نکالتا۔
معلوم پڑتا ہے مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر تمام اعضائے بدن کو حرکت دے کر قاف عین نکالتا. ہم نے سعودی میں ایسا نہیں دیکھا. ایسے بہت بقرات مجھے ملتے ہیں. آتا جاتا کچھ نہیں ہے اردو کا کہ چند سطریں ان کو پڑھوا دو تو خدا کی قسم صحابہ کے نام پڑھنے میں ہی غلطی کر دیں گے. صحابہ کے نام پڑھنے میں غلطی کریں گے. ایک صاحب میرے پاس آئے فل ٹائٹ کپڑے پہن کر. ان کے کپڑوں کو دیکھ دیکھ کے مجھے بڑا ترس آ رہا تھا. یا اللہ یہ اس میں رہتا کیسا ہے اور اس سے آزاد کیسے ہوتا. آنے کے بعد کہا مولانا ہدایا نکالو ہدایا. میں نے کہا گدہ الذی خردماغ بیدال کے بودم چوقت گھامڑ اخبص الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانی. بہت دیر سے ترس گئے تھے نا آپ لوگ سننے کے لیے. وہ ہدایا نہیں ہے ہدایا ہے کہ نیچے زیر. بولے جو بھی ہے نکالو فٹاک سے لا کے رکھ دی. وہ سوچ رہا تھا کوئی اتنی کتابیں لا کر جب رکھا تو اس کا تو حالت خراب ہو گئی. اس کی کاٹو تو بدن میں خون نہیں. اتنی بڑی کتاب وہ بھی بغیر زیر زبر والی. یہ تو مناظر صاحب بھی نہیں پڑھتے ناگپور کے. یہ میں کیسے پڑھ لوں بغیر زیر زبر والی. بولے اس میں ایسے 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 لکھا ہوا ہے. ایسے ایسے بقرات لوگ ڈاکٹر جوکر نائک کے فالوور, فیض ایڈوکیٹ کے فالوور, وہ جھاپک جھوا داڑھی رکھنے والا توصیف الشیطان ہے نا سعودی میں ایسے بوکڑ کے جیسی داڑھی ہلا ہلا کے بیان کرتے اس کے فالوور لوگ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اللہ نے دو ہاتھ دیے, ایک سے قرآن ایک سے حدیث. اللہ نے دو آنکھیں دیے, ایک سے قرآن ایک سے حدیث دیکھو. اللہ نے دو کان دیے, ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث. اللہ نے دو پیر دیے, ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف. اس اخبث الناس سے پوچھو خبیث العالمین سے. اللہ نے زبان ایک ہی دی, اس سے کیا کرنا. امام ابو حنیفہ پہ بھونکنا, امام ابو حنیفہ پہ بھونکنے کے لیے دیے. اتنے بڑے گھامڑ محدث لوگ. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرماتے وہ حدیث بن جاتی. اور آج یہ نیا نیا صبح کا محقق یہ بیچارہ رات میں جب اٹھتا تحقیق کرنے کے لیے غلطی سے کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیتا ہے اور پتہ نہیں دن بھر کیا کھایا رہتا, قبض ہو جاتی ہے تو کیا سے کیا مسئلے بیان کر دیتا ہے. یہ تو اس حدیث کو ضعیف کہہ دیتا. اس لیے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا. سنو, حضرت عمر فاروق کو بلا کر کہا, حق کو باطل میں فرق کرنے والے عمر فاروق کو بلایا. وہ عمر فاروق جو خود فرماتے میرے رب نے قرآن میں مجھ سے 21 جگہوں پر موافقت فرمائی ہے. یعنی کوئی بات عمر نے پہلے کہی ہے, قرآن بعد میں ویسے ہی نازل ہوا. پوچھا ہے عمر سچ بتاؤ میری بیوی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, خدا بندے قدوس و جبروت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی تک بیٹھے تو جو عورت گندی ہو پلید ہو وہ آپ کے نکاح میں رہے. خدا کب گوارا فرمائے گا. خدا تو آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں فرماتا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. خدا نے آپ کو ایسے بنایا کہ مکھی مچھر یہ تو گندگی پر بیٹھنے والی چیز ہے, یہ تو آپ کے بدن مبارک پر بھی نہیں بیٹھتی. تو جو عورت اچھی نہ ہو وہ آپ کے نکاح میں کیسے رہے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. پھر عثمان بن عفان کو بلایا, کہا عثمان تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کعبے کے رب کی قسم جب اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہیں دیا تاکہ کوئی بعد میں اس پر پیر نہ رکھے تو ایسی عورت جو گندی ہو وہ آپ کے نکاح میں کیسے رہ سکتی ہے. اور خدا تعالیٰ کب گوارا کر سکتا ہے. بی بی عائشہ پاک ہے اسی لیے آپ کے نکاح میں باقی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حیدر کرار, شاہ ذوالفقار, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی مرد نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں.
خبیثوں مجھے کہتے ہو میں خارجی ہوں، میں نازبی ہوں، تمہاری ماں تم پر روئے، میں مولا امیر المومنین کو مشکل کشا کہتا ہوں، وہابی مر جائے گا لیکن کبھی مولا علی کو مشکل کشا نہیں کہے گا۔ مودی کو تو مشکل کشا کہہ سکتا ہے، ٹرمپ کو تو مشکل کشا کہہ سکتا ہے، سعودیہ اور امریکہ کو تو کہہ سکتا ہے، لیکن علی کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتا۔ ایک جگہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، ایک صاحب تشریف لائے اور عجیب و غریب حلیے کے مالک تھے، عجیب و غریب ان کی حیت تھی، دیکھنے کے بعد اگر بچہ دیکھ لے تو ڈر کے مارے سو ہی جائے۔ تشریف لائے، جب ان کا وجود نامسعود قریب سے قریب تر ہوا اور تعفن اور بدبو نے مجھے ان کی طرف کھینچا تو میں نے دیکھا تو قریب آئے، مالا علیکم، آلا علیکم، سلاس علیکم، یہ لوگ سلام بھی تو اسی کرتے نا، سموسا گرم سموسا گرم۔ بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ میں نے کہا اتنا گری پڑی نہیں ہے، اس میں گرامی ہوتا ہے۔ بولے کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا کلیم حنفی رضی۔ بولے آپ وہی ہیں جو فون پہ مناظرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا فون پہ مناظرہ کرنا حرام ہے کیا؟ بولے حرام تو نہیں ہے لیکن خواہ فون پہ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے، آئیے ہم سے بھی دو باتیں ہو جائیں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم فور ٹھکائی، تشریف لائیے۔ تشریف لائیں، بیٹھ گئے۔ بولے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں تقریر کرنے۔ جلسے کا عنوان کیا ہے؟ میں نے کہا جشن غوث الورا۔ تو رگے خباثت پھڑک گئی، منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگے۔ کہنے لگے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ اب ایک دو بار میں چپ ہو جانا چاہیے لیکن بقراتی اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، وہ نکلیں گی کیسے؟ پھر کہنے لگے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ میں نے کہا اللہ وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ نہیں مانگتے۔ سعودیہ سے ریال بند ہو جائے تو انڈیا میں ان کی تبلیغ بھی بند ہو جائے۔ ان کی تبلیغ ہی کہاں ہے؟ تکلیف ہے، زبردستی پکڑ کے لے کے چلے گی۔ اللہ کا دین بہت خطرے میں ہے میرے بھائی، امت بہت گمت کر رہی میرے بھائی، یہ تو ساؤتھ افریقہ سے جماعت آئی ہے میرے بھائی۔ اب بیچارے اچھے خاصے مسلمان کی مٹی پلیت کریں گے۔ یہ پہلے بہت بڑے چرسی تھے، جواری تھے، گنجیڑی تھے، نشیڑی تھے۔ وہ بولتا ہے یار پہلے تو صرف محلے والوں کو معلوم تھا میں ایسا تھا، پوری دنیا میں میرا چرچا کر رہا ہے۔ اتنے بڑے بدماش۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ مت کرو۔ پھر جو تو نے یہ کمر کو کمرہ بنا کے دنیا بھر کا پسارا لیا ہے، تجھے اللہ نہیں کھلاتا میرے بھائی۔ اللہ کے دین کی دعوت لے کے بڑے دور سے جماعت آئی ہے۔ آئیے عصر بعد اللہ رسول کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ آئیے اس طریقے سے لوگوں کو لے کر آئیں گے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شہد دکھائیں، زہر پلائیں، قاتل ڈائیں شوہر کش۔ لوگ کہتے سنی علماء تڑاک پھڑاک بولتے ہیں، ابے حق ہے اس لیے تڑاک پھڑاک بولتے ہیں۔ بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر جو دوا دیتا میٹھی میٹھی دیتا ہے، ایک دم پیاری پیاری رسگلے جیسی، کیسی دیتا؟ کڑو کڑو نا، وہی حلق میں اترنے کے بعد فائدہ ہوتی ہے نا۔ تو ہم لوگ اسی لیے طلاق طلاق بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کسی کے خلاف بولتے ہی نہیں، وہ تو کتنا پیار سے بات کرتے ہیں۔ جب آدمی بولتا میں ناپاک ہوں نہیں آ سکتا، ارے ہم نہلائیں گے، ہم کپڑا دیں گے، مگر چلو۔ وہ بولے گا بھائی مجھے نہیں چلتا، ارے ہم کو چلتا، جو کسی کو نہیں چلتا وہ ہم کو چلتا۔ ہم کو تو کپورا بھی چلتا، کیکڑا بھی چلتا، کوا بھی چلتا، نانی کا پاخانہ بھی چلتا، ہم کو سب چلتا۔ کتنے بدماش لوگ ہیں، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، ایک دم ایسا پیٹ میں اتر جائے گے۔ پھر لگتا ہے یار یہ بھی تو داڑھی والے ہیں، ان کے بھی تو ماشاءاللہ ماتھے پر شامی کباب ہے، اتنی نماز پڑھ لی انہوں نے۔ اور بتاؤ سنی عالم تڑاک تڑاک، کسی کی کوئی قدر نہیں، جو ہے بس قرآن میں لکھا، حدیث میں لکھا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ یہ کتنا پیار سے بول رہا ہے۔ بیٹا تجھے یہ پیار اچھا لگ رہا ہے، کھجلی کا پیشنٹ کبھی دیکھا؟ کتنا مزہ آتا کھجاتے ٹائم، ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے، آتا نا مزہ۔ اور جب خون نکلتا تو بارات واپس جا رہی ہے۔ تو ایڑے چالے مت کرو، سمجھے، تھوڑے حساب میں رہو۔ کوئی بھی آ گیا لے کے گیا کیا یار؟ اب اس میں خاندیشی لوگ بھی ہوں گے شاید، کیونکہ خاندیشی صورت کے بہت ہے۔ دیکھو ایک ہوتی ہے مرغی، گوران مرغی۔ گوران مرغی کیسا کرتے ہیں؟ انڈے پہ بٹھاتے اس کو، 22 دن تک وہ گھولتی گھولتی گھولتی، 22 دن کے بعد بچے نکلتے۔ اب جب بچوں کا قافلہ لے کے وہ گلی میں چلتی، اوپر سے چیل کوا آیا کہ لگے پیر پھیلاتی اور اندر لے لیتے۔
اور ایک ہمارے صاحب تھے، وہ 4-5 مرغی کے بچے لے کر اور بیٹھے ایسا بیڑیا پھونکتے. تو ان کو میں نے پوچھا کیا صاحب کیا کر رہے؟ بولے یہ انگلش مرغی کے بچے سنبھال رہا ہوں. بولے کیا کروں حضرت میں مہاراشٹر میں. تھوڑے دن کے بعد گیا تو وہ بچے بھی غائب، حضرت اکیلے بیٹھے. میں نے پوچھا بھائی وہ بچے کیا ہوا؟ بولے ارے حضرت وہ فارم کے بچے، ماں نہ باپ کے، بندہ نواز کے. کتا آیا اس کے پیچھے، بلی آئی اس کے پیچھے، چیل آئی وہ لے کر گئی. تو ماں باپ والے بنو، اپنے اوپر پیر کا سایہ رکھو، تاج الشریعہ کا سایہ، اعلیٰ حضرت کا سایہ، غوث اعظم کا سایہ. لاکھوں بلائیں، کروڑوں دشمن، کون بچاتا ہے؟ بچاتے یہ. بن ماں باپ کے مت بنو، جماعت میں جا جا کے بن ماں باپ کے مت بنو. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام. آج کل بڑے فتوے لگ رہے. بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ میری بیوی عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، مولائے کائنات کا جواب سنو، مشکل کشا کا جواب سنو، حسنین کے بابا کا جواب سنو، سیدہ کے شوہر کا جواب سنو، فاتح خیبر کا جواب سنو. فرماتے یا رسول اللہ ایک بار آپ کی جوتی میں گندگی لگ گئی تھی، ناپاکی لگ گئی تھی. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اے محمد رسول اللہ اس جوتی کو بدل دو، اے محمد اس جوتی کو چینج کر دو، اس میں ناپاکی لگی ہے. یا رسول اللہ اگر بی بی عائشہ پاک نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ وہی نازل فرماتا اور آپ سے فرماتا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے اما عائشہ آپ کے نکاح میں رہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. پھر کبھی بیان رکھانا تو جنگ صفین کے بارے میں اور جنگ جمل کے بارے میں تفصیلی تقریر کروں گا. جملے تھوڑے ہارڈ ہوتے اور کبھی کبھی تسہیل کے لیے، ہنسانے کے لیے بول دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوچھی تقریر کرتا ہوں. انشاءاللہ دلائل کے روشنی میں اہل تشیع کا رد کروں گا. اچھا آپ سنو، اللہ کے نبی نے سب سے قریبی لونڈی بریرہ کو بلایا کہ یہ بتا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میں نے اماں عائشہ میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا، کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا. ہاں ان میں ایک کمی ہے، ان میں ایک کمی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا چھوٹی بچی ہیں، آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، بکری آ کر کھا لیتی. اس کے علاوہ اماں عائشہ میں کوئی کمی میں نے نہیں دیکھی یا رسول اللہ. اب اللہ کے رسول علیہ السلام سب سننے کے بعد حضرت ابو بکر کے گھر پہ آئے. اماں عائشہ صدیقہ بیماری سے نڈھال ہو چکی تھی، غم سے چور چور ہو چکی تھی، غم کا پہاڑ سینے پہ ٹوٹا ہوا تھا، رو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بلک بلک کے رونے لگی. اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے عائشہ سنو، اگر تم پاک ہو، اگر تم پاک ہو، صحیح ہو، مجھے یقین ہے تم کہو. اگر تم نے غلط کیا ہے توبہ استغفار کر لو. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اما عائشہ کے آنسو رک گئے. فرمایا اے میرے باپ ابو بکر صدیق آپ جواب دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے میری کیا مجال کہ میں بارگاہ رسالت میں لب کشائی کروں. آپ نے اپنی ماں ام رومان سے فرمایا، عرض کیا کہ اے میری ماں آپ جواب دیجئے. آپ کی ماں نے کہا میری کیا حقیقت کے، میری کیا بساط کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں زبان کو دراز کروں. پھر آپ خود آگے آ کر کہتی ہے اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو کون یقین کرے گا؟ اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو ساری دنیا مان لے گی کہ ہاں یہ بری تھی. اگر میں برائی کا اقرار کر لوں، میرا رب جانتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے میرا دامن پاک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھ لو. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے انور بدل گیا، چہرے پر تغیر آ گیا. سخت ٹھنڈی کے عالم میں پسینے کے قطرے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپکنے لگے. آپ کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگی. حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اڑائی، چونکہ وہی اتر رہی تھی، وہی یعنی اللہ کا کلام. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر یہ پہاڑ، یہ قرآن ہم سمندروں پہ نازل کرتے ہماری ہیبت سے وہ سوکھ جاتا. لیکن یہ قرآن 23 سال میں دھیرے دھیرے سینہ رسالت پہ اترا. کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، بلکہ یہ وحی
وہی فرماتے ہیں جو ان کا رب ان سے فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی پہ وہی اتری، اور جب اثر ختم ہوا آپ نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں تیرے پاک دامنی کے بارے میں نازل فرمائی۔ پانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کل 18 آیت اما عائشہ کے بارے میں جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے، اور 52، 53، 54 میں بھی ذکر ہے، اور یہاں ٹوٹل آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک ان کی پاک دامنی کا ذکر۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے تیری پاکی کا اعلان اپنی آخری کتاب میں فرما دیا ہے، یعنی قرآن مجید میں۔ اب اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لائے اور حد قذف کی سزا کو جاری فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی، حسان بن ثابت، مصطح بن عطاسہ اور حمنہ بنت جہش کو 80 کوڑے مارے گئے، اور اما عائشہ کی پاک دامنی پورے آب و تاب کے ساتھ جیسے دوپہر میں سورج چمکتا ہے ایسی چمکنے لگی۔ اب جو اما عائشہ پہ تھوکتا ہے وہ یاد رکھے آسمان کا تھکا ہوا منہ پہ آتا ہے۔ ابے وہ وسیم رضوی کھٹمل، او حرام خور، اے محلے کی پیدائش سن لے، تو اور تیری پوری جماعت بھی اگر اما عائشہ پر بھونکیں گی تو ان کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ ان کے رتبے کو اللہ نے بلند فرمایا۔ کون اما عائشہ؟ ایک اور فضیلت بتا دوں جو پہلے کبھی نہیں سنی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں تھی، میں نے نبی کو کسی سے بات کرتے دیکھا، قریب آئی تو میں نے دیکھ لیا وہ کون تھا۔ میں گھر میں آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ اما عائشہ فرماتی یا رسول اللہ میں نے حضرت جبریل کو دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا، اور میرے علاوہ کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان جبریل یقرأ علیک السلام، اے عائشہ تجھے جبریل سلام کہتے ہیں، سلام تجھے جبریل سلام کہتے ہیں، سلام۔ فقلت عائشہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اما عائشہ نے کہا ان پر بھی سلام، اللہ کی رحمت اور برکت۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل دکھتے کیسے؟ دکھتے کیسے؟ عائشہ نے دیکھا نہیں دیکھا کیسے پتہ چلا؟ اما عائشہ فرماتی ہے دحیہ کلبی کی طرح حضرت جبریل۔ دحیہ کلبی ایک صحابی ہے مدینے کے دیہات میں رہنے والے، حضرت جبریل اکثر ان کی شکل میں آیا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ اما عائشہ صدیقہ ہے کہ جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت جبریل کو دیکھا، اور حضرت جبریل جن کے لیے سلام پیش کر رہے ہیں۔ تمہاری مائیں تم پر روئے، ابے کیا ماتم کرتے ہو، تمہارے لیے تو دنیا بھی دوزخ ہے اور آخرت کی دوزخ تیار رکھی ہے۔ کھٹملو، حضرت صحابہ پر بھونک کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے۔ خبیثوں سدھر جاؤ۔ اور وسیم رضوی سن لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری فلم آنے سے پہلے جہنم میں تیرا ٹکٹ کنفرم ہو جائے، اور یقیناً ہوگا تو کسی رضوی شیر کو مل تو صحیح۔ اپنی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، آخری بات، جیسے آج تحفظ اما عائشہ اور عصمت اما عائشہ کے لیے آپ نے جلسہ قائم کیا، جب بھی مقدسات اسلام پر حملہ ہو ایسے ہی آگے بڑھ کر آؤ اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دو اور بتا دو ان بدبختوں کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، اور سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ یہی وہ مسلک ہے جس کے ماننے والے علماء کبھی ڈرتے نہیں، کبھی دبتے نہیں، کھل کر ڈٹ کر حق بولتے۔ نذرانوں پر اور لفافوں پر ہماری نیتیں نہیں بدلتی ہے،
اور الحمدللہ جب بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر، دین پر، سنیت پر، قرآن و سنت پہ حملہ ہوا ہے، تاج الشریعہ کے اس غلام نے بڑھ کر آگے آ کر جواب دیا، بھلے اپنے روم میں بیٹھ کر، بھلے ریکارڈنگ کے ذریعے، الحمدللہ، لیکن میں نے اپنا دینی تقاضا پورا کیا ہے۔ 3 سال کے بعد میں صورت آ رہا ہوں۔ 7 جنوری 2017 میں مولانا آفتاب صاحب نے مجھے بلایا، زیادہ لمبا گیپ ہو گیا، انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا، لیکن میرے جانے کے بعد اماں خالہ کی طرح ہوٹلوں پر، پان پٹی پر اور چوراہے پر ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تھوڑا کم بولنا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا بات ہو گئی، جماعت والوں کو بول دیے۔ میرے جانے کے بعد اماں خالہ کی طرح گٹرگو مت کرنا۔ ابھی بیٹھا ہوا ہے سنگل پسلی کا یہ آدمی، ہے کوئی مناظرے کے لیے تیار؟ ابھی میرے جانے کے بعد اگر باسی کڑی میں ابالا ہے ہوتا تو ایسے ہی ہے، ہم حاضر نہیں تھے، ہم موقع پر نہیں تھے، بعد میں پتا چلا تو مولانا آفتاب صاحب کے پاس آ جانا، اپنا تحریری لیٹر دے دینا، کسی بھی شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، چکڑالوی، نیچری، غامدی، مودودی، جو بھی ہو، اسماعیلی، بہرا، آگا خانی، جو بھی ہو، جن کو بھی شوق چرایا ہو مشہور ہونے کا، انٹرنیشنل لیول پر فیمس ہونے کا، تو آ جانا، الحمدللہ، موسٹ ویلکم۔ رضا کا غلام کبھی ڈرتا نہیں ہے، سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ جی آ جانا، تیار ہوں۔ یا پیر خانے کے پیر صاحب لوگ سیادت کا جال پھینک کر ہم سید، حیدرآباد میں جاؤ، ہمیں سیداں، ہمیں مرشداں، ہمیں حضرتاں، ہم نہ چومو، ہم نہ چاٹو، ہم نہ نذرانے دو۔ آپ کو معلوم ہے حیدرآباد والوں کا قاف نہیں نکلتا، قاسم بھائی کے خبر پہ خوا خائے خائے کر رہا، ہمیں حضرتاں، ہم نہ چومو، کائے کا حضرتاں رے، کائے کا مرشداں، ایسے ایسے بے وقوف پیر لوگ نکل گئے۔ باپ رے، گجرات میں انگارا شاہ، ہاں ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا صحابی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا، اس کا بیٹا کیا نام، سید معین الدین، مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے اس سے ایک کتاب کا نام پڑھ رہا تھا، اتنا غلط نام، میں نے کہا للہ پہلے جا کر گھس مدرسے میں 8 سال تک، جب نیچے کا پسینہ اوپر جائے گا نا تب تجھے پتا چلے گا کہ قرآن حدیث کا علم ہوتا کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جتنے آج کل کے پیر ویر نکلے ہوئے ہیں اور ان کے طرفدار جو شیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، صحابہ پر بھونک رہے، ان سے بھی ہوشیار رہے، اور کسی کو مناظرے کا شوق چرایا ہو تو مولانا آفتاب صاحب کے پاس آ جانا۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو عمدن قصدن سہون، میں تمام حاضرین کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہے کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کرو درود، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام، بنت صدیق
صدیق آرام جان نبی اس حری میں برات لاکھوں سلام یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پر گرجے جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو شیر خدا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا عشق دو احمد رضا کا یا نبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ کریمہ کارسازہ ملکہ بندہ نوازہ بادشاہ بے نیازہ پروردگارہ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے یہ عاجز و بے کس بندے تیری مقدس بارگاہ میں دست بدعا ہے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما بار الہا یہ جلسہ شان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن لوگوں نے منعقد کیا ہے مولا ان لوگوں کے بازوؤں میں قوت عطا فرما مولا تبارک و تعالی اس جلسے میں جو لوگ دور و دراز سے تشریف لائے اور جو مائیں بہنیں پردے میں رہ کر بیان کو سماعت فرما رہی تھی مولا تعالی سب کی حاضری کو قبول فرما مولا تعالی اسی طرح ہم اہل سنت و جماعت کو حق بولنے حق پہ چلنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما
اور جتنے گستاخان صحابہ ہیں، گستاخان اہل بیت پاک ہیں، گستاخان ازواج طاہرات ہیں، مولا تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما، اور جو لوگ بھی مسلمانوں کے در پہ ہیں، جو لوگ بھی مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار بنائے ہوئے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ٹارچر کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان سب کے حال پر رحم فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کو ان کے وقتوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر فرض و واجب کو اس کے وقت پہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ بالخصوص آمین کہیں۔ صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے، صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیزیں عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و امان و تندرستی، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، 1 منٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کے کولہا پور میں، ستارہ سانگلی وغیرہ میں بہت زبردست باڑھ آئی ہے، اور وہاں ہزاروں مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب کا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کی مالی اعانت کریں، ان کی مدد کریں۔ اس کی صورت یہ حضرت مولانا آفتاب صاحب قبلہ کے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بچے آپ گشت کریں گے، برائے مہربانی جو اس وقت آپ لے کر آئے ہیں ان کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے اپنے مسلمان بھائی کی خبرگیری کرنا۔ جو لوگ یہاں نہیں لائے ہیں وہ مولانا آفتاب صاحب قبلہ کے پاس رکھیں اور اس طرح جماعت رضائے مصطفیٰ تک پہنچائیں۔